پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کو ون ڈے اور ٹی20 کا کپتان مقرر کر دیا۔ بابر اعظم گزشتہ سال نومبر میں کپتانی سے دستبردار ہو گئے تھے۔ مردان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم پی عبدالسلام کی قیادت میں احتجاج، مشتعل افراد نے ایس ڈی او وابٹا کو دھکے دیے۔ ایم پی عبدالسلام اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت 3 سال مقرر کرنے کی قیاس آرائیاں مسترد کر دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے واضح کر دیا کہ فی الحال ایسی کوئی تجویز ہے، نہ کسی دستاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور غیر ملکی چینلز کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز قادیہ مداخلت کا الزام درست ہے یا نہیں؟ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان۔ ایگزیکٹو کی مداخلت کا الزام نامناسب قرار۔ تصدق حسین جیلانی شفاف تحقیقات کے لیے پرعزم۔ پنجاب بار کونسل کا سابق چیف جسٹس کی بطور کمیشن سربراہ تعیناتی کا خیر مقدم۔ غیر جانبداری سے تحقیقات کی امید کا اظہار۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ رد کر دیا۔ بلوچستان کے وکلاء بھی حکومتی کمیشن کے مخالف۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ مسترد کر دیا۔ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں سے ٹیکس وصولی کے لیے بڑا قدم۔ ایف بی آر نے 1 اپریل سے دکانداروں، ہول سیلرز، ریٹیلرز اور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔ 15 جولائی کو رجسٹرڈ دکانداروں اور تاجروں کو کم از کم 1200 روپے ایڈوانس انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ رجسٹریشن موبائل ایپ یا ایف بی آر ویب پورٹل پر کی جا سکے گی۔ ابتدائی مرحلے میں اسکیم کا اطلاق کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور اور اسلام آباد کے تاجروں پر ہوگا۔ عید سے قبل ہی عوام کی جیبوں سے عیدیں نکالنے کی حکومتی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک اضافے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت 290 روپے تک پہنچنے کی قیاس آرائیاں۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کمی کی توقع۔ ایم کیو ایم نے علی خورشیدی کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ کراچی میں امن و امان کے معاملے پر ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ سندھ حکومت نے کراچی کو دانستہ ڈکیتوں کے سپرد کر دیا۔ عوام کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دیں گے، فاروق ستار کا بیان۔ شکارپور کے علاقے ناپرکوٹ کے قریب پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف سرچ آپریشن۔ دوران آپریشن ڈاکوؤں کا پولیس موبائل پر راکٹ حملہ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 10 تک جا پہنچی۔ مری میں بارش اور ژالہ باری، مری نتیا گلی، ایوبیا، گلیات اور سوات میں ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ غزہ میں امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 17 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں 82 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ صہیونی فوج کا لبنان میں اقوام متحدہ کے مبصرین کی گاڑی پر حملہ، 4 کارکن زخمی۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات آج شروع ہونے کا امکان۔ اور دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب، پوپ فرانسس نے دعا کرائی۔